یہ بتائیں کہ آئی آلسو وانٹ ٹو نو، ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کراچی میں یہ جو ہم سنتے ہیں زیر علاج ہیں یا کسی ہسپتال میں ہیں، اس پورے فلور کی بکنگ کرائی گئی ہوئی ہے تاکہ ادھر کوئی بھی نہ آئے، مطلب یہ باتیں میں نے سنی ہے اور میں آپ کو کیا لگتا میں ہے؟ نے پہلے کہا کہ جس چیز کو میں سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتا نا اس پہ میں کبھی بات نہیں کروں گا. مطلب یہ صرف وجہ ریومرز یہ ہی ہیں؟ ہے کہ میں سبسٹینشیٹ کر سکوں تو میں فوراً سے پہلے کہہ دوں گا کہ ہاں یہ سچ وہاں ہے، پر ہے ٹھیک ہے، یا نہیں ہے. میں دونوں چیزوں کے بارے میں سبسٹینشیل اماؤنٹ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم کہ اس بھائی کو وہ ریومر سے ہے کنسیڈر کریں نا؟ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارا انٹرسٹ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ہمارا وانٹیڈ نہیں ہے. یہ تو ہے، ایک کامن سینس ہے. وہ جن کو وانٹیڈ ہے، ہاؤ ہمارا دے نیڈ ٹو. وانٹیڈ ہونا تو خدا کی قسم ہم تو بال کی کھال نوچیں ایسے ہی. بلکہ انڈیا کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ بال کی کھال نوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں خود ہی کہنا پڑے کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ اسپیکولیٹو تھی. اب یہ چیز ہے، میں بتاتا ہوں، یہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. جی، داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہوئے گی، انڈیا کو نہیں پتا چلے گا. اور آپ نے کہہ دیا اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر یہ تو آپ کو کیسے پتا وہ مر جائے گا؟ ہر ایک بندے نے مرنا ہوتا ہے، میں نے وہ بھی تو مرنا. چلے، ہاں جی ٹھیک ہے. جب داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہوگی انڈیا کو نہیں پتا ہوگا. تو ظاہر ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ان کو کیوں انہیں بعد میں پتا چلے گا، جب سب کو پتا چل چکا ہوگا پھر انڈیا کو پتا چلے گا. اب یہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو بعد میں پتا چلے گا. اب اچھا جو پاکستانی کو پتا ہوگا؟ پاکستانیوں میں جن کو پتا ہونا چاہیے ان ان کو کو پتا ہوگا ہوگا. بس. اور یہ ٹھیک ہے. کوئی خبر یہ نہیں ہوتا کہ خبر روک لی گئی یا خبر رک گئی، ایسا نہیں ہوگا. ایسی چیزیں روک ہی نہیں سکتا، روک ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو اس حوالے سے، جیسے کہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے کچھ لوگوں کی بات کراچی میں وہ بات ٹھیک تھی کیا کہ سر؟ داؤد ابراہیم کا ایک بندہ تھا، وہ داؤد ابراہیم گروپ کا تھا، وہ جیل میں تھا، کراچی کی جیل میں تھا. اب ٹھیک مجھے ہے، یاد نہیں لانڈی جیل میں تھا یا کراچی سینٹرل جیل میں تھا، پرانی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کا مرڈر ہو جاتا، جیل کے اس اندر کی ہی؟ ڈیتھ ہو جاتی، مرڈر ہو جاتا ہے. یہ چیز پھر ٹریگر کر جاتی ڈیبیٹ. پھر سر اس میں ایم کیو ایم کا بھی نام آتا ہے اچھا کہ مجھے ایم کیو بتائیں، ایم نے جیل مارا. میں جیل کے اندر ہی ہوتا ہے مرڈر؟ جیل کے اندر ہی. اب وہ ڈیتھ ہے، مرڈر ہے، پھر یہ ڈیبیٹ ٹھیک ہے، انٹریگ کر جاتی، ظاہر ہے. ٹریگر کر جاتی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کا نام بھی آیا تھا کہ ایم کیو ایم نے مروایا. اب وہ پاکستان میں جو دیکھے جانے والے یا محسوس کیے جانے والوں میں وہ بندہ تھا داؤد ابراہیم کا، جو مارا جا چکا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کے علاوہ چھوٹا شکیل ہے، چھوٹا شکیل کے اوپر کئی جو بہت احتیاط والے ادارے نہیں ہوتے جن کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں 50-50 ہے. مطلب آدھے بندوں نے مجھے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا شکیل کراچی میں ہے، آدھوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھوٹا شکیل کراچی میں ہو. اب یہ دیکھو، یہ ایک بات ہے کہ چھوٹا شکیل واقعی بہت، یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ رشتہ دار جو کہ انڈیا میں بھی ہیں، اور یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ داؤد ابراہیم کی فیملی کے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ حسینہ، ہاں جی. بہت سارے لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. انڈین سیکورٹی، ان کو کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے انڈیا میں رہتے ہوئے؟ نہیں، انڈیا میں رہتے ہوئے سیکورٹی کا ایشو تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مسائل، جیسے حسینہ کے لیے اس کی سگی بہن ہے، اس کے لیے ہوا کہ جناب وہ فلم بن گئی، انڈیا کی فلم بن گئی، اور فلم بڑی چلی وہاں بڑی پہ. بات ہے کہ ایک فلم بھی بن جائے کسی کریکٹر فلم پہ، بن کسی جائے اور فلم پرسنالٹی میں یہ پہ. دکھایا جائے کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے اس کے ساتھ. اب یہ دیکھو، اچھا یہ تک مینشن ہو رہا ہے؟ یہ تک مینشن بڑی ہوا بات کہ ہے. پولیس زیادتی کر رہی ہے اس کے ٹھیک ہے، ساتھ، صحیح ہے، صحیح ہے. یعنی کہ حسینہ کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حسینہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ انڈیا دکھا رہا ہے، مطلب یہ میں وہ تو نہیں دکھا یعنی رہا. کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بات کے اس کے ساتھ جو، ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری فیملی ممبرز جو ہیں نا، چند ایک کو نکال کے جو داؤد ابراہیم کے ساتھ ہیں، اب وہ کہاں پر ہیں؟ دبئی. اس کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو داؤد ابراہیم کا جو تصویریں ان کی دیکھ لو، داؤد ابراہیم کی بہت کم تصویریں آپ کو ملیں گی. وہ جو تصویریں نکلی، وہ جب یہ دبئی کے ساتھ ہی ہے، ایک سٹیٹ ہے، عرب سٹیٹ ہے، وہاں پر میچز شروع ہو گئے تھے. کون سی ہے؟ قطر، عمان، یو اے کی کوئی؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. دبئی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے یہ، یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا دبئی سے آپ اس میں کیسے چلے گئے اور وہاں سے دبئی میں کیسے آ گئے. پوری سٹیٹ ہے. پھر شارجہ نہیں، وہ تو خیر اس کے شارجہ. ساتھ. اچھا شارجہ. اب شارجہ میں جو میچز ہوتے تھے کرکٹ، اس میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا داؤد ابراہیم.
گوگلس کب لگائی کی بات ہے یہ؟ یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ لگائی اور میچ فکسنگ کے حوالے سے بھی بات شارجہ سے نکلی تھی پہلی مرتبہ. اور وہ بھی یہ نکلی تھی کہ دلیپ وینگسارکر تھا جو ون ڈاؤن بڑا اچھا پلیئر تھا, میرا فیورٹ تھا انڈیا کا. دلیپ وینگسارکر نے یہ بات ریکارڈ پہ کہی تھی کہ ایک بندہ ڈریسنگ روم میں آیا تھا پویلین میں جہاں ٹیم تھی, ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس نے آگے کہا تھا اگر پاکستان کو ہرا دو گے تو ہر ایک پلیئر کو BMW شارجہ میں ملے گی, پاکستان کو ہرا دو گے. اب ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ داؤد ابراہیم اگر میچ فکس کرتا ہے نا تو ضروری نہیں کہ پاکستان کی فیور میں ہو, اس نے میچ فکس کرنا جہاں سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا جہاز کا ایز ہوگا, مطلب وہ کرے گا. فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی ایسی بات تھی جو داؤد ابراہیم کے حوالے سے دلیپ وینگسار نے, یہ اتھارٹی والی بات اس لیے تھی, سرٹیفائڈ تھی نا کہ ایک اہم بندہ ون ڈاؤن پلیئر انڈیا کی کرکٹ ٹیم کا ون ڈاؤن پلیئر یہ بات کر رہا تھا کہ داؤد ابراہیم صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو ہراؤ گے تو یہ تو اور انہوں نے ہرایا پاکستان کو ان دی اینڈ؟ نہیں, شارجہ میں ایک اور میچ ہوا تھا ٹھیک ہے. جو کافی یعنی کہ لوگوں زبان زد عام رہا, جس میں میاں داد نے آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا شرما کو. اب وہ چھکے والی بات کئی لوگ کرتے ہیں, انڈر ورلڈ کے بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی اور بکیوں اور یہ میچ فکسنگ کی دنیا کے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میچ فکس تھا, آخری بال پہ چھکا مارنا. انہوں نے کہا جو گیند کرا رہا تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, شرما کون سا تھا, وہ گیند کا اس نے آخری گیند فل ٹاس دے دی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ سکور چاہیے, ایک چھکے کی ضرورت ہے جو کہ نیکسٹ ٹو پاسبل ہوتا ہے یا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل میں نیکسٹ ٹو امپاسبل, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب فل ٹاس کس کو دیا جا رہا ہے؟ میاں داد کو دیا جا رہا ہے فل ٹاس. اس نے چھکا مار دیا, سارا پلٹ گیا. اب وہاں پہ بھی بات نکلتی تھی کہ وہ میچ بھی فکس تھا. اب دیکھو نا یہ بات آپ اس کو ثابت سبسٹینشیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن بات کہاں سے نکل بات رہی؟ نکل, مطلب obviously جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو یہ جو ایویلویٹ کرتے بکیوں ہیں. کی دنیا ہوتی ہے نا, اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن کئی باتیں سبسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں, کئی کچھ نہیں ہو سکتی. سکتی, وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. اب وہ ادھر بھی داؤد ابراہیم, اب داؤد ابراہیم کو دیکھا جائے تو اس نے تو میچ فکس کرنا اپنے فائدے کے لیے. انڈر یہ تو ورلڈ ہے. کنگ جو ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, کسی ملک کے لیے نہیں کرتا. وہ چاہے وہ اس کا بہت زیادہ رجحان کیوں نہ ہو, انڈیا کے ساتھ کتنا ہی نالاں کیوں نہ ہو, تو انڈیا کے پلیئروں کو یہ کہنے کی اسے کیا ضرورت تھی کہ جناب آپ BMW آپ کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب BMW واقعی, اب تو خیر اور بات ہوگی نا کہ تب BMW تو کو ایک شاید اٹ واز سم تھنگ وچ واز obviously impossible to achieve. تب تو ظاہر ہے وہ بہت ریئر تھی چیز. اور اس وقت کرکٹ میں کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا. IPL بعد میں شروع ہو رہا ہے, لیگز دنیا کی بعد میں شروع ہو رہی ہیں جس میں تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت کرکٹ میچ ہو یا ون ڈے ہو, یہ ون ڈے اور کرکٹ میچ کی جو قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے, کم پیسے تھے. شہرت بہت تھی, فیم بڑا تھا. جیسے جاوید میاں داد نے جب چھکا مارا تھا تو پتہ نہیں کتنے پیسے لوگوں نے, جسے کہتے ہیں نا خوشی سے بھی دیے ہوں گے, خوشی سے بھی, اور آئے ہوں گے تو ایسے. توصیف احمد دوسرے اینڈ پہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے اینڈ پہ توصیف احمد کھیل رہا تھا. تو اس کے بارے میں بھی کسی نے کہا تھا کہ توصیف نے بھی تھوڑے 10-15-20 روپے یا 100 روپے یا 200 روپے یا 10,000 یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ ہی مل جاتا. اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور میاں داد کا چھکا جو تھا, وہ میاں داد کا ایسا چھکا چلا کہ اس کے بعد تو میاں داد کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو دن پھرے فائنینشلی جو دن پھرے میاں داد چھکے کے بعد تھے, اس چھکے کے بعد ملے. کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ ہو پاکستانی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایک پلاٹ دے رہا ہوں, میں اپنا گھر جو بڑا پوش ایریا میں یہ دے رہا ہوں گفٹ میاں داد کو, تو کوئی روکے گا اس کو؟ اور دیکھیں نا شاید اس کے بعد امپریس ہو کے رشتہ داری میں کنورٹ ہو گئی. نہیں, اس سے پہلے ہو گئی تھی. اچھا, سے پہلے ہو گئی تھی. اس سے پہلے سیگلوں کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی نا, اس سے پہلے ہو چکی تھی. یہ اس کے بعد کا واقعہ. لیکن فائنینشلی جو ہوتا ہے نا, آپ خود ایک ہوتا ہے کہ فائنینشلی بوم آنا وہ اس کے بعد تھا. تو اور اب اس کو بھی لوگ جوڑتے ہیں اس آخری گیند پہ چھکا مارنے کو میاں داد کے بیٹے کے ساتھ داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی. لیکن یہ دونوں لندن میں کٹھے پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. معروف بھی اور جنید بھی, یہ دونوں لندن میں کٹھے پڑھتے رہے.
پھر obvious بات ہے اکٹھے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کہیں پسند آپ نے کر لیا ایک پسند دوسرے آپ کو کو آئی تو جاتی پھر ہے، آپ اپنے بالکل۔ پیرنٹس کو کہتے ہو، پیرنٹس پھر یہاں ہوتا ہے کہ پیرنٹس پھر کہتے ہیں کہ یار جب ان دونوں بچوں نے خود کو ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ جاوید میاں داد کے شارجہ کے آخری گیند کے چھکے کو ابھی بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ جاوید میاں داد کی بیٹے کی داؤد ابراہیم کی بیٹی کے ساتھ شادی کو جوڑتے ہیں. Obviously no one can substantiate، لیکن سوال تو بنتا ہے نا، اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ویلڈ کلو تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کہیں ہاں یہ سچ ہے، باتیں تو بنے گی اور بنتی رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کئی ہمارے دوست ہو رہے ہیں انڈین جرنلسٹ جن کے ساتھ ہمارا بڑا رہتا تھا، وہ کبھی پاکستان آتے تھے، کبھی میں انڈیا جاتا تھا، تو بات کہ ہمارے ان کے حالات ایسے ٹھیک نہیں رہے کہ انڈین جرنلسٹوں کے ساتھ نہیں ہو گیا، لیکن کبھی کبھار ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے تو مجھے اگر کوئی چھیڑنے کا موقع ملتا ہے تو صرف داؤد ابراہیم ہے. صحیح، یار آپ بھی صحیح یہ ان کون کو سی تنگ خبر کرتے دی ہیں۔ تھی مجھے یاد نہیں رہا، فلانے نے کہا چھوڑو ستار خان چھوڑو، پرے کوئی اور بات کرتے، انہیں پتہ ہی اب آپ چھیڑے بھی گا. صحیح تنگ کرتے ہیں، صحیح ہو گیا۔